رحم الله من قرأ الفاتحة. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعز. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا وأستعينه قادرا قاهرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آپ تمام حاضرین و ناظرین سے حسب سابق گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام محمود بن خورشید حسین اور عابد علی بن عامر علی بن ماہ مبارک رمضان کی آج 14 تاریخ ہم 15ویں شب سے قریب ہو رہے ہیں جو ہمارے اور آپ کے
دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے۔ فرزند رسول کی آمد کی شب ہے، یعنی ماہ مبارک کی 15 کو تمام عالم اسلام کے لیے اللہ نے ایک خاص نعمت بھیجی اور ان کا نام اپنے نام سے مشتق کیا۔ ان کا نام حسن رکھا۔ قدیم الاحسان ہے خدا، اور حسن کا نام حسن ہے۔ رسول نے فرمایا اس لیے امام حسن کا نام حسن ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو اپنے احسان سے خلق کیا۔ قامت السماوات والارضون، پوری کائنات زمین و آسمان اللہ کے احسان سے قائم و دائم ہے۔ اگر اللہ کا احسان نہ ہو تو نہ زمین زمین رہے، نہ آسمان آسمان رہے۔ شاید اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ یہ جو خدا کا احسان ہے یہی حسن ہے۔ اگر زمین و آسمان قائم ہے تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر اہل بیت اطہار نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ ہمارا کوئی وجود ہوتا۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے پوری دنیا بنائی بھی گئی ہے اور پوری دنیا قائم بھی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا اللہ نہ بناتا، اور اگر اہل بیت نہ ہوتے تو دنیا قائم و دائم نہ رہتی، دنیا باقی نہ رہتی، فنا ہو جاتی۔ امام حسن علیہ السلام کا اس ماہ مبارک سے بڑا گہرا ربط ہے۔ اس سے بڑا ربط کیا ہوگا کہ امام کی آمد ہی ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ ایک جو رحمتوں والا مہینہ ہے، ایک جو عظمتوں والا مہینہ ہے، ایک جو رفتوں والا مہینہ ہے، یا یوں کہوں کہ جو شہر اللہ ہے، شہر اللہ میں حجت اللہ کی آمد ہو رہی ہے۔ اللہ کے مہینے میں اللہ کی دوسری حجت کی آمد ہے، دوسری حجت آ رہی ہے۔ یا یوں کہوں کہ وہ مہینہ جس میں اللہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام ابواب کو بند کر دیتا ہے، اسی مہینے میں سید شبان جنت کو بھیج رہا ہے۔ سردار جنت کی آمد ہو رہی ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ اگر جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو ان کی محبت سے، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو ان کے عشق سے، ان کی ولایت سے۔ اگر امام نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو تو جنت جنت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت نے جنت کو جنت بنایا ہے، اور اہل بیت کی محبت اطاعت کے بغیر ملنے والی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت بغیر اطاعت کے کسی شے کا نام نہیں ہے۔ محبت ہے تو اطاعت ہے، اطاعت ہے تو محبت ہے۔ خدا کی بندگی، ہمیں ماہ مبارک رمضان میں جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے، اللہ کی ریاضت کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے خاشع ہونے کا، خاضع ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کے نیک بندے بننے کا مہینہ ہے، حقیقی عبد بننے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام حسن کے فضائل و مناقب سے، امام حسن کی سیرت سے، امام حسن کے کردار سے، امام حسن کے اخلاق سے، امام حسن کے لہجے سے، امام حسن کی گفتار سے، امام حسن کی رفتار سے ہمیں درس لینا ہے، سیکھنا ہے
کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کیسا بننا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت مشہور ہے، امام حسن علیہ السلام کا اخلاق مشہور ہے، امام حسن کا شیرین لہجہ مشہور ہے۔ امام حسن علیہ السلام ماہ مبارک رمضان ہے نا، ماہ مبارک رمضان میں آپ دیکھتے ہیں مسلسل سن رہے ہیں کہ نبی کا بھی یہی پیغام ہے اور مطالبہ بھی یہی ہے خطبہ شعبانیہ میں بھی، اور نیک بندوں کی سیرت بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرے، دوسروں کو بخش دے اور توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے غصے پر کنٹرول کرے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر ہم شکر کے سجدے میں سر رکھیں اور رکھے رکھے مر جائیں پھر بھی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت اطہار جیسا نمونہ پیش کیا ہے، ہمارے لیے ہمارے سامنے ایک آئیڈیل اہل بیت اطہار کو بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ سے کہا جائے یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، تو آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مرتبہ جب کوئی وہ کام کر کے دکھانے والا ہو تو پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کہتا ہے ہاں میں کر سکتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، کمسن ہوتا ہے، تو انسان اسے آہستہ آہستہ چلاتا ہے، یا بچوں کو کسی منزل میں جو کام نہیں کر سکتے، ابھی چھوٹا ہے، کمسن ہے، باپ کر کے دکھاتا ہے، ماں کر کے دکھاتی ہے۔ یہ کر کے دکھانے کا مطلب کیا؟ یعنی سکھایا جا رہا ہے جیسے میں نے کیا ہے تمہیں بھی ویسے کرنا ہے۔ تو یا یوں کہوں کہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں تم بھی کر سکتے ہو، اگر ہمت کرو تم بھی کر سکتے ہو۔ اگر اہل بیت اطہار کی سیرت نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ ہم کیسے دوسروں کو معاف کریں، ہم کیسے اللہ کے نیک بندے بنے، یہ کائنات گناہوں سے بھری ہے، ہم اپنا دامن گناہوں سے کیسے بچائیں۔ لیکن ہمارا سلام ہو امام حسن کی سیرت پر، امام حسن پر ہمارا سلام ہو۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے کئی نمونے ہیں، سیرت کے کئی ابواب ہیں، سیرت کے کئی واقعات ہیں۔ اس میں ایک مشہور واقعہ جو بڑا مشہور ہے لیکن چونکہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے، اخلاق سے متعلق ہے، کردار سے متعلق ہے اور دوسروں کو معاف کرنے سے ربط رکھتا ہے، تو ذکر کرتا ہوں۔ ایک شامی امام حسن کو سب و شتم میں امام حسن کو برا بھلا کہہ رہا ہے، امام حسن کے بابا کو استغفر اللہ خاکم بدہن گالی دے رہا ہے۔ ہم اور آپ ہو کیا کرتے بھائی؟ وہ بھی عظیم الشان بابا، مولائے کائنات، امیر المومنین، ایسے ہم اپنے گناہگار باپ کے لیے، ہم اپنے گناہگار باپ کے لیے اگرچہ وہ غلط ہو پھر بھی ہم آمادہ نہیں ہیں کہ اسے کوئی برا بھلا کہے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط ہے، ولو باپ ہو، ولو بیٹا ہو، ولو رشتہ دار ہو، ولو اعزاء ہو، ولو اقربا ہو، ولو پڑوسی ہو، اگر غلط ہے تو اسے غلط کہنا ہے۔ یہ باپ ہے تو باپ کا احترام کرنا ہے، احترام میں، لیکن نہیں عن المنکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ ہے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے ہم پھر بھی باپ کی تعریف کر رہے ہیں، اسے نہیں عن المنکر نہیں کرتے، امر بالمعروف نہیں کرتے۔ نہیں، اگر غلط ہے تو یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، اس لیے کہ خدا کی محبت ان کی محبت پر غالب ہونی چاہیے، خدا کی محبت ان کی محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ آپ کو خدا سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ باپ زیادہ عزیز ہو، ماں زیادہ عزیز ہو، رشتہ دار نہیں، خدا کے سامنے کوئی آپ کو عزیز، خود قرآن نے کہا ہے، جو قرآن والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، جو والدین، جو قرآن والدین کی نافرمانی سے روک رہا ہے، وہی کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا،
وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ مختلف مقامات پر یہ تعبیر آئی ہے کہ والدین کی اطاعت ہے نا، کیسی اطاعت؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ اکبر، اف تک نہیں کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری جگہ کہتا ہے ان کی اطاعت مت کرنا، مت کرنا۔ ابھی تک کہہ رہا ہے اطاعت کرو، لیکن کہا اگر وہ شرک پر تم میں آمادہ کریں، شرک پر مجبور کریں، خدا کی معصیت کا حکم دیں، بہت عزیز ہیں والدین لیکن نماز سے روکیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ بہت عزیز ہیں والدین، بالغ ہونے کے بعد اگر روزے سے روکیں، نابالغ کا الگ مسئلہ ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر روزے سے روکیں تو اطاعت نہیں کرنا ہے۔ بہت عزیز ہیں والدین لیکن اگر گناہ کرنے کا حکم دیں، کسی سے جھگڑا کرنے کو کہیں، کسی سے اختلاف رکھنے کو کہیں، کسی کو برا بھلا کہنے کو کہیں، والدین ہیں لیکن چونکہ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ نے کہا ہے کہ معصیت میں ان کی عبادت، ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ہمیں اس جہت سے بھی دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم عدالت سے کام نہیں لیتے، انصاف سے کام نہیں لیتے، اپنا ہے تو ٹھیک ہے جو چاہے کرے، لیکن دشمن ہے، غیر ہے تو وہ اچھا بھی کرے تو غلط ہے، صحیح کام بھی کرے تو غلط ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، اگر کوئی صحیح کر رہا ہے ولو دشمن ہے تو اسے صحیح کہو، لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے ولو دوست ہے، نہیں عن المنکر کرو، اچھائی نہیں کرتا تو امر بالمعروف کرو، نماز نہیں پڑھتا تو امر بالمعروف کرو۔ امام وہ بھی علی جیسا باپ، علی جیسا امیر المومنین، مولا کائنات، فاتح خیبر، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہمارا گناہ گار باپ، ہم برہم، چراغ پا، مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں۔ اس نے ایک گالی دی، ہم دو دیں گے، اس نے دو گالی دی، ہم چار گالی دیں گے، اس نے میرے باپ کو کہا، ہم اس کی ماں کو بھی کہیں گے، یہی ہے نا؟ اس نے صرف باپ کو کہا، ہم اس کے ماں کو بھی کہیں گے، اس کے پورے خاندان کو کہیں گے۔ لیکن امام حسن کی سیرت سے ہمیں درس لینا۔ اللہ اکبر، ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ایسا متقی بننا ہے، ہمیں ایسا پرہیزگار بننا ہے۔ امام حسن، تو مسافر محسوس ہوتا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے، تجھے گھر کی ضرورت ہے، میرا گھر حاضر ہے، تو بھوکا ہے تو کھانا تیرے لیے آمادہ کر، تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں لباس دوں، تیرے پاس سواری نہیں ہے تو سواری کا انتظام کروں۔ کیا اخلاق ہے، کتنا تضاد ہے، ادھر گالی ہے، ادھر برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے معاف کر دینا، ہم نے معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا، لیکن اہل بیت کا اخلاق یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا، بلکہ اس سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، اس پر احسان بھی کرتے ہیں۔ اخلاق مصطفیٰ کی ہے ہر لب پر گفتگو، اخلاق مصطفیٰ کی ہے ہر لب پر گفتگو، لگتا ہے تذکرہ سر محفل حسن کا ہے۔ اخلاق مصطفیٰ کی ہے ہر لب پر گفتگو، لگتا ہے تذکرہ سر محفل حسن کا ہے، دیتے ہیں بد زبانی کے بدلے میں بھی دعا، اللہ جانے کتنا بڑا دل حسن کا ہے، اللہ جانے کتنا بڑا دل حسن کا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، ہمیں سیرت کو اپنانا ہے، اور ماہ مبارک میں ہمیں امام حسن کا سچا غلام بننا ہے۔
وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کی محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرنا ہوں۔ انشاءاللہ کل روز ولادت ہوگا، امام حسن کی سیرت پر، امام حسن کے اخلاق پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ امام حسن قرآن سے مانوس، امام حسن قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ امام حسن زاہد ترین مدینے کے انسان تھے، عابد ترین انسان۔ جب وضو کرتے تھے تو گریہ فرماتے تھے، لرزنے لگتے تھے۔ امام حسن جب کسی سے سنتے تھے یا ایھا الذین آمنو، جب کوئی یا ایھا الذین آمنو پڑھتا تھا تو فوراً کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، میرا خدا مجھے پکارے اور میں لبیک نہ کہوں۔ اللہ اکبر، یہ ماہ مبارک وہی مہینہ ہے جس میں خدا نے ہمیں پکارا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے، تو ہمیں ہر لمحہ خدا کی آواز پر لبیک کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک کیسے ہوگا؟ کیا زبانی نہیں، اپنے عمل سے لبیک کہنا ہے، معصیت سے دور رہ کر لبیک کہنا ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام، امام حسن کا کربلا سے بھی بڑا گہرا ربط ہے، اور چونکہ آج روایت کی بنا پر جناب مختار کی شہادت کا دن بھی ہے، لہذا امام جناب مختار جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیا، محب اہل بیت، جناب مختار نے امام سجاد کے دل کو شاد کیا ہے۔ جو قلب اہل بیت اطہار کو شاد کرے اسے اہل بیت دعا دیتے ہیں، خدایا ہمیں بھی توفیق دے ہم اپنے اعمال سے اہل بیت اطہار کے قلوب کو شاد کر سکیں۔ اہل بیت کے قلوب اگر شاد ہو گئے تو پھر دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ جناب مختار کی بڑی مدح سرائی ہے۔ جناب مختار ایک ایک قاتل سے بدلہ لیتے ہیں۔ جب حرملہ کو پکڑتے ہیں، حرملہ سے واقعات کربلا سنتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے کیسے تیر چلائے، کیا تیر چلائے، کتنے تیر چلائے؟ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اے حرملہ، کیا تمہیں کبھی رحم آیا ہے، ترس آیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان ہے نا، ماہ مبارک رمضان میں جب پیاس کی گفتگو ہو تو علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لیجئے گا، اس لیے کہ ہم پیاسے ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم بالغ ہیں، ہمارے درمیان کوئی 6 مہینے کا بچہ تو نہیں ہے، اتنے پیاسے ہیں علی اصغر کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے اسی لیے ہمیں یاد کیا نا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تذکرونی، حسین نے خاص مقام پر آپ کو یاد کیا ہے۔ حسین کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے، جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جو پوری کائنات کو عطا کرنے والا ہے، وہ آج دشمنوں سے پانی مانگنے جا رہا ہے۔ جو ہمیشہ عطا کرتے ہیں نا، جو ہمیشہ دیتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی ان پر وہ وقت آ جائے کہ ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو ان کی موت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ امام حسین جیسا سخی، امام حسین جیسا کریم ہاتھ پھیلانے آیا ہے، سوال کرنے آیا ہے، اس لیے کہ بیٹا پیاس سے جا بلب ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ حرملہ نے تیر مارا، ایسا تیر مارا کہ وہ تیر علی اصغر کے ایک کان سے داخل ہوا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، اللہ اکبر، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ تیر اتنا بڑا تھا کہ جناب علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے۔ حرملہ سے جناب مختار پوچھتے ہیں کیا تجھے کبھی ترس آیا ہے کربلا میں؟ کوئی مرحلہ ہے تجھے ترس آیا ہو؟ حرملہ کہتا ہے ہاں، ایک جگہ ایسی ہے جہاں مجھے حسین پر ترس آیا ہے۔ کہا وہ کون سا مقام تھا؟ کہا جب حسین اپنے علی اصغر کو لے
کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر تھا، 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر تھا۔ کربلا میں حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، کیا دیکھا کہ زینب کھڑی ہے، رباب کھڑی ہے، یہ مائیں منتظر ہے، میرا بچہ پانی پی کر آئے گا۔ سکینہ کھڑی ہے، ارملا کہتا ہے اے مختار مجھے حسین میں اس وقت بڑا رحم آیا کہ علی اصغر کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے، نہ جانے حسین نے کیا سوچا، قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اے ارملا، حسین نے کیا سوچا، تمہیں کیا خبر ہے؟ حسین یہی سوچ رہے تھے، ارے میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ ماں نے اگر پوچھ لیا، میرے بچے کو تو پانی پلانے لے گئے تھے، یہ میرے بچے کو تیر کس نے مار دیا؟ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔